بسم اللہ الرحمن الرحیم هو شافی مردانہ کمزوری کا پائیدار غذائی علاج پارٹ 5 یا حصہ پنجم۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، گو وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا، تاہم وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی کیمیکل ملی ہوئی خطرناک ادویات آ گئی ہیں جو منٹوں میں اثر تو شروع کر دیتی ہیں، مگر ان کا اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی بدتر حالت ہو جاتی ہے اور دن بدن انسان کی اپنی اصلی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت آتی ہے اور ہمیشہ درجہ بدرجہ پہلے سے حالت کو ابتر بناتی رہتی ہے اور بالآخر بالکل ناکارہ کر دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات قلب، گردوں اور جگر پر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے اور بعض دوسری خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونے کے نتیجہ میں اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گھریلو غذائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، وٹامنز و معدنیات وغیرہ پائی جاتی ہیں جو نقصانات و مضرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ان سے خصیوں اور ان کے افعال نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ منی کے جرثومے یعنی کرم ہائے منی یا سپرمیٹوزوا بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم جس دوائی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خراطین خشک یا گنڈوئے خشک بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں ڈرائی ارتھ ورمز کہا جاتا ہے۔ ڈرائی ارتھ ورمز یہ کسی اچھے پنسار سے خشک گنڈوئے جو چائنا سے آتے ہیں خرید لیں۔ بعض ممالک میں تازہ گنڈوئے پکا کر بطور غذا کھائے جاتے ہیں، مگر پاکستان میں خشک گنڈوئے پیس کر بڑے سائز یعنی 1000 ملی گرام والے کیپسولوں میں بھر کر 2 کیپسول صبح و شام دودھ کے ہمراہ استعمال کرائے جاتے ہیں۔ ان میں پروٹین، فولاد، زنک، تانبا، میگنیشیم، امینو ایسڈز وغیرہ خاصی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ دوران خون کو تیز کرتے ہیں، مردانہ طاقت میں اضافہ کرتے ہیں، صحت مند کرم ہائے منی پیدا کرتے اور ان کو بڑھاتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون میں اضافہ کرتے ہیں اور مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر مقامی استعمال کے اطلاع کے طور پر لوکل یا مقامی استعمال کے لیے آپ طلا تیار کرنا چاہیں تو 1 حصہ خراطین خشک یعنی 1 حصہ گنڈوئے خشک کا پاؤڈر سفوف اور 10 حصے روغن زیتون یا روغن سرسوں جو بھی مل جائے ملا کے اچھی طرح رکھ لیں۔ ان میں دردراہٹ نہیں ہونی چاہیے، دردرا نہیں ہونا چاہیے، اس کو کپڑے میں چھان لیں۔ اگر کوئی بیچ میں گزرا رہ جائے گا تو نازک جلد کو وہ زخمی کر سکتا ہے، لہذا اس میں کوئی موٹا دانہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مالش تیار ہو جائے تو خصیوں اور عضو تناسل پر روزانہ مالش کریں۔ بہت زبردست انتشار لانے والی اور بے ضرر دوا ہے۔